نیلسن منڈیلا نے فرمایا، جواب دیا، سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے جبکہ لیڈر اگلی نسل کا۔ اب دیکھیں نا، یہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا لیڈر، اس کی سوچ بڑی نے ساؤتھ افریقہ کو ترقی کے معراج پہ استوار کر دیا۔ نیلسن منڈیلا کی بڑی سوچ، ملک بڑا ہو گیا۔ جنہ کی بڑی سوچ، ہندوستان سے ہم نے آزادی لے لی۔ اس کے بعد لیڈرشپ کی چھوٹی سوچ، ملک پیچھے چلا گیا۔ ہم اس وقت 160 ملکوں میں 155 نمبر پہ ہیں جی ڈی پی اور لون کی ریشو میں، اتنے قرضے ہیں ہمارے پہ۔ اور عارضی ترقی، سریے، بجری، ریت اور سیمنٹ کا نام ترقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ نئی دنیا کی نمود ترقی اور پراسپیرٹی اور شادمانی کس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ سوچ کی ترقی پہ، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، مٹی، سیمنٹ، سریے اور بجری سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قومیں ترقی کرتی ہے سوچوں کو فکر کی بلندی پہ استوار کرنے سے۔ ساتویں آسمان آپ کے سامنے ہوتا ہے، کم از کم ساتواں آسمان جہاں پہ رفت موجود ہے۔ اس کے بعد سریا، اگلی کہکشاں کا نام سریا۔ تو یہ اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں۔ سیمنٹ کے ہجوم بتاں کے ساتھ اپنی ذات کی پرستش کا نام لیڈرشپ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یاد رکھیے گا۔ اپنی ذات کی پرستش کا نام لیڈرشپ نہیں ہے، اپنی ذات کی نفی کا نام لیڈرشپ ہے۔ A leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way. جس کو رستے کا پتہ ہے، جو سمت کا تعین کر رہا ہے اور آپ کو سمت کے تعین میں مدد دے رہا ہے، یہ لیڈر ہے۔ So few core jobs of the leader. Leader is someone who demonstrate what's possible. لیڈر یہ نہیں کہتا یہ ناممکن نہیں ہے۔ لیڈر کا ایک ہی نعرہ ہے، کرو ممکن، کرو ممکن اور کرو ممکن۔ یہ لیڈرشپ کا ترا امتیاز نہیں ہے، یہ پری ریکوزٹ ہے، شرط اول ہے۔ کرو ممکن، ناممکن کو ممکن کرنا یہ کوئی ایڈیشنل ذمہ داری نہیں لیڈر کی، یہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ کرو ممکن کے نعرہ مستانہ کو بلند کرتے رہیں اور مراد پاتے جائیں۔ آئی کین ٹیل یو، کرو ممکن کے جب مستانہ بلند کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو انرجی جو آپ کے ذہن میں جاتی ہے اس نعرہ مستانہ سے، تو ناممکن ممکن کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا موٹیویشن لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ذہن کی انرجی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ذہن کی انرجی بڑھتی ہے تو جسم کی انرجی بڑھنا جاتی ہے۔ انرجی صرف اس لیے نہیں ملتی کہ آپ گوشت کھا لیں گے، انرجی ملٹی وائٹامن کی سے نہیں ملتی، انرجی سوچوں سے ملتی ہے۔ سوچ کو توانا کرتے رہے، جسم توانا ہو جاتا ہے۔ مجھے لاہور میں کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر نے کہا، کمر درد ہوتی تھی، اس نے کہا آپ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں تو آپ کی مسکولر پین کمر میں شروع ہو گئی ہے، آپ 1-2 گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کر نہ پڑھائیں۔ میں نے پتہ کیا کیا، میں نے 8 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھانا شروع کر دیا، صبح سے رات تک، اور میری کمر کی درد ختم ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، میں نے سوچ کو توانا کر لیا۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ میں نے غالب کے شعر کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا۔ اب میری 5-10% پین ہے، جو عمر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کھڑے ہونے کے درد کو میں نے اپنی سوچوں سے پا لیا۔ تو سوچوں کی توانائی جسمانی توانائی سے بہت آگے ہے۔ فکر کی بلندی آپ کی راہیں جو ہیں مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، فکر کی بلندی۔ اور میں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ فکر مضبوط تو منزل محدود۔ If you have limited thoughts, you are likely to get the چھوٹی سی منزل۔ اور چھوٹی سی منزل کیا کہ آپ سیڑھیوں کے پہلے زینے پہ چڑھ کے سمجھیں منزل آ گئی، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پہلے زینے پہ چڑھے، ابھی منزل تو آئی نہیں، منزل میں تو 100 زینے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی منزل محدود تھی، ایک زینہ چڑھنا تھا، آپ مبارک دے بھی رہے ہیں، مبارک لے بھی رہے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ میں پہلے زینے پہ چڑھ کے منزل آگے، منزل تو اوپر ہے۔ تو فکر مضبوط والے لوگ جو منشی محمد دین ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، جو والدار اللہ دیدہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، جو میجر محمد دین فوج میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ فکر مضبوط کیا عمل ہے، ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے بعض لوگوں سے، فکر کی انرجی کم ہے۔